یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے گھر کی حاضری اور روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق حجاج کمیٹی پاکستان کے صدر بابو عمران قریشی صاحب حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس پاکستان پہنچے۔ ہم ان سے اس دفعہ جو حج کے دوران جو انتظامات وغیرہ تھے ان کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تو بابو جی یہ بتائیں کہ اس دفعہ کیسے انتظامات تھے حج کے دوران، کیا کوئی تکلیفیں تھیں، کیا کس طرح کے جو انتظامات سعودی گورنمنٹ نے کیے تھے تو کیسے تھے اس دفعہ؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے گھر کی حاضری اور روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائی، اور اللہ کا اور بھی شکر ہے کہ اس نے کرم کیا۔ پچھلے سالوں کی طرح یہاں میں پاکستان میں بھی پورے ملک میں یہ وزارت مذہبی امور کے شیڈول کے مطابق ہم نے تربیتی پروگرام کیے۔ اس کے بعد وہاں جا کر بھی حرمین شریفین میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، موقع ملا، اپنی بلڈنگ میں بھی، خیموں میں بھی، بسوں میں بھی، جہاں بھی موقع ملا ہم نے اللہ کے مہمانوں کی رہنمائی کے لیے وہاں پر کوششیں کی۔ تو جہاں تک تعلق ہے انتظامات کا، چونکہ ہمارے پاکستان کا کوٹا ہے 1,80,000 ٹوٹل جو ہمیں مردم شماری کے تحت ملتا ہے، تو وہ ان میں سے 50% جو تھے پرائیویٹ گروپ کے تھے اور 50% گورنمنٹ اسکیم کے پرائیویٹ ریگولر اسکیم جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ریگولر اسکیم تھی 90,000 کی، اس میں بھی پھر 50% کیا انہوں نے۔ ایک تو وہ کیا کہ جو بینکوں میں پیسے جمع جنہوں نے کرانے تھے، اور دوسرا اسپانسرشپ اسکیم۔ وہ اسپانسرشپ اسکیم بھی ہماری تجویز تھی کہ کئی سالوں پہلے یہ اسکیم بڑی کامیاب تھی کہ باہر سے زر مبادلہ منگانا، یعنی ڈالروں کی شکل میں ڈرافٹ بنوا کے، تاکہ وہ حاجی جو پاکستان کی طرف حکومت پاکستان کی طرف سے اس کو زر مبادلہ بندوبست ہوتا ہے، وہ خود ہی حاجی اپنا بندوبست کر لے۔ لیکن چونکہ ملک کے حالات اس قسم کے ہیں معاشی، تو لوگ وہاں سے باہر سے پیسہ نہیں منگوا سکے۔ 45,000 ان کا کوٹا تھا اسپانسرشپ کا، لیکن بمشکل 6-7 ہزار حاجیوں نے اپنا بندوبست کیا۔ ان کی سہولت یہ دی گئی تھی کہ آپ نے اگر باہر سے پیسہ منگانا ہے ڈالروں کی شکل میں تو آپ قرآن اندازی میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ گو کہ ملکی حالات جیسے میں نے ذکر کیا کہ ٹھیک نہیں تھے، جو ریگولر اسکیم جو بنائی گئی، جو بینکوں میں پیسہ جمع کرانا تھا، وہ بھی لوگ پورے نہیں ہوئے۔ وجہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر وزارت مذہبی امور کو بغیر قرآن اندازی کے تمام کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ ہمارا جو کوٹا تھا حج کا، وہ کچھ واپس بھی کر دیا گیا سعودیہ کو۔ اس میں خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آئندہ اگر ہمیں وہ کوٹا ملا تو ہمیں لیس کر کے نہ دے دیں، کیونکہ سعودیہ کا قانون ہے کہ وہ اگر یہ کوٹا آپ استعمال نہیں کر سکتے دنیا میں کسی ملک میں بھی، تو وہ کوٹا دوبارہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پورا ہی کوٹا ملے۔ تو چونکہ مردم شماری ابھی ہو چکی ہے، لیکن وہ متنازع بن چکی ہے، ہمیں جو ہے وہ مردم شماری کے تحت کوٹا ملتا ہے۔ ہمارا جو کوٹا آج کل جو مردم شماری جس کے نتائج آئے ہیں، وہ 2.25 لاکھ حاجیوں کا بنتا ہے۔ تو دیکھیں اگلے سالوں میں کیا ہوتا ہے کہ کس طرح کوٹا ملے گا۔ اس کے مطابق انتظامات آج یہ ہیں کہ کیونکہ تمام وہاں پر سعودی حکومت کے انتظامات ہوتے ہیں، ہم جس طرح خیمہ کا جس طرح ہوتا ہے، آپ نے مینار فہد کا خیمے کا معاملہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلڈنگ جو ہمیں ملتی ہے عزیزیہ میں گورنمنٹ اسکیم کی، وہ بس شٹل سروس ہے، یعنی کہ بلڈنگ سے لے کر حرم تک جو ہے بسیں پہنچاتی ہیں، 24 گھنٹے وہ چلتی ہیں۔ یہ تمام جو ہیں اس کے اخراجات گورنمنٹ پاکستان ادا کرتی ہے، لیکن انتظامات سارے سعودی حکومت کرتی ہے۔ کیونکہ پچھلے سالوں میں یہ تھا کہ 2 سال کرونا کی وجہ سے حاجی نہیں ہو سکا، تو جب پچھلے سال ہاف ہوا، آدھا مطلب انہوں نے کوٹا دیا تھا ہمیں، اس سال انہوں نے پوری دنیا میں فل کوٹا دیا، جتنا بھی جس نے مانگا اس کو دے دیا گیا۔ اس وجہ سے کیونکہ سپیس تو اتنی ہے مینار فہد کی، تو وہ کچھ معاملات مسائل ہوئے، خیموں میں بھی جگہ تنگ تھی، اس وجہ سے لوگوں نے باہر اپنے میٹرس بچھا لیے، ان کے جرمانے بھی ہوئے۔
تو اس لیے انشاءاللہ سعودی حکومت سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ آئندہ سالوں میں اگر اتنے حاجی بلائیں تو اس کے مطابق اس کا بندوبست بھی کریں. تو ٹھیک اوورآل ٹھیک تھا. پرائیویٹ گروپوں کا چونکہ کوٹا اس کا پیکیج زیادہ مہنگا ہوتا ہے, ان کی کچھ سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں, اس کے معاملات میں جو ان کا بھی وہ کوٹا پورا نہیں ہو سکا. انہوں نے بھی اپنے جو ہے پیکیج کے جو ان کو مثال کے طور پر 100 کا کوٹا کسی کو ملا ہے تو انہوں نے بمشکل 40-45 حاجی وہ تیار کر سکے, وہ بھی انہوں نے واپس اس کو کیا. تو اس لیے اللہ کرے کہ آئندہ سالوں میں ہمارے ملکی حالات بہتر ہوں, تاکہ جو ہے ان میں جو زیادہ سے جو اللہ کے مہمان جن کی خواہش ہے اگلے سالوں میں جانے کی, تو اللہ کرے کہ اگلے سال ہمارا جو گورنمنٹ اسکیم کا بھی پیکیج نارمل ہو, تاکہ متوسط طبقے کے جو حاجی جو ہیں وہ بھی اللہ کی گھر کی حاضری اور روزہ شریف کی حاضری ان کو نصیب ہو جائے. بہو جی بیسک تو وجہ ہی مہنگائی کی تھی نا. لوگوں نے پچھلے سال 6 لاکھ حاجی ہو رہا تھا نا, تو لوگوں نے ذرا اسی حساب سے 6 لاکھ ہوگا 7 لاکھ رکھ دیا ہوگا نا کہ بھائی تھوڑا بہت بڑھ جائے گا نا. تو یکدم اس دفعہ 12-13 لاکھ پہ پہنچ گیا, بلکہ 14 لاکھ تک پہنچ گیا نا سرکاری جو اسکیم کے مطابق نا. تو ظاہر وہ پھر غریب آدمی تو نہیں جا سکے نا. اب یہ سبسڈی کہہ رہے ہیں کہ جی حج کے بارے میں یا عمرے پہ سبسڈی نہیں دے سکتے نا, یہ اس پہ جائز نہیں ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو نا باقی کاموں کے لیے سبسڈی تو ٹھیک ہے نا, لیکن غریب کے لیے کہ نیک کام کر لیے کہ حج کے لیے اگر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سبسڈی اگر دیں آگے, حالانکہ ہمارا قریبی جو ملک ہمارا پڑوسی ملک ہے غیر مسلم ہے, اور وہ حاجیوں کو سہولتیں دے رہے ہیں نا, ان کے کرائے سستے دے کر رہے ہیں نا تاکہ وہ حج کر کے آئیں. تو ہمارے ملک میں تو حج جب آتے ہیں تو کرائے بڑھ جاتے ہیں, پی آئی کے کرائے بڑھ گئے ہیں, اور ٹکٹ بڑھ جاتا ہے, اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں نا. تو یہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک تو سبسڈی کو تو ہم نے ایسی وہ بنا دیا ہے نا کہ ناممکن بنا دیا. سبسڈی جو ہے گورنمنٹ جو بھی ہو, پاکستان گورنمنٹ ہو یا باہر کی ہو, سبسڈی جو ہے اس کی جو عوام ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے. دیکھ لیں یہ ہمارے جو منصوبے چل رہے ہیں میٹرو کا آپ دیکھ لیں, اس کے علاوہ اور بھی جو پچھلی حکومتوں میں انہوں نے سبسڈی دی. ابھی میٹرو کا ہی لے لیں, اگر وہ سفر کر رہے ہیں لوگ تو اس میں سارے غریب تو نہیں ہیں, وہ امیر بھی ہیں اس میں, وہ گورنمنٹ خود اپنا پے کرتی تھی ان کی سہولت کے لیے. تو اس میں سبسڈی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. علماء کرام نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے, اگر گورنمنٹ اپنی عوام کو کوئی تھوڑی سبسیڈائز کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا پی اے کے کرایوں کا, چونکہ ہر مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک مجبوری بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کرایہ بڑھانا ہے, حالانکہ یہ روٹ وہی ہے جو پورا سال عمرے کا روٹ چلتا ہے. ان کے کرائے جو ہیں وہ آف ہوتے ہیں, جیسے ہی حج کا اناؤنس ہوتا ہے تو وہ کرائے بڑھا دیتے ہیں. پی اے کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا خسارہ ہے جی, یہ قومی ایئر لائن ہے جی, اس کو کرایہ بڑھایا جائے. وہ مجبوراً, کیونکہ یہ وزارت دفاع کے انڈر آتا ہے پی اے, جب اس کا کرایہ بڑھتا ہے گو کہ اور بھی ایئر لائن جو لے کے جاتی ہیں حاجیوں کو, سعودی ایئر لائن بھی ہے, اس کے بعد ایئر بلو بھی ہے, اور ناسا وغیرہ بھی ہیں, وہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کرایہ بڑھانے کی, وہ تو ان کو اپنا کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن پی اے کے کرایہ بڑھانے سے ان کا آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. ان کے تو ہر سال مزے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ بڑھاتا پی اے زبردستی بڑھا لیتا ہے کرائے, لیکن فائدہ ان کو بھی ہو جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں, آپ عمرہ شروع ہو گیا, اب ان کے کرائے دیکھیں, آنے جانے کا پی اے کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے ان کی ایک مجبوری, وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم واپس جو ہے خالی آتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, خالی وہ نہیں آتے, وہ وایا کسی اور ملک سے ہو کے آتے ہوئے اپنی سواریاں لے کے آتے ہیں. اس میں وہ بہانہ ان کا نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے شروع سے یہ بہانہ رکھا ہوا تھا کہ ہم واپس جو ہے خالی آتے ہیں, پھر یہاں سے حاجی لے کر جاتے ہیں. جبکہ جو دوسری ایئر لائن ہے, سعودیہ ہے یا ایئر بلو ہے, انہوں نے کبھی بھی یہ بہانہ نہیں کیا کہ ہم خالی آتے ہیں. اس کے باوجود ان کو یہ بینیفٹ جو ہر سال زیادہ کرایوں کی مد میں مل جاتا ہے. اب یہ سبسڈی جو منسٹر ہیں, بیوروکریٹ ہیں, منسٹروں کے ساتھ جناب وزیر اعظم کے ساتھ پورے جتھے کے جتھے جاتے ہیں, ان کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں, بیوروکریٹ بھی جاتے ہیں, منسٹر ایم این اے بھی جاتے ہیں, تو وہ تو مفت میں جاتے ہیں نا, ان کے لیے وہ جائز ہے سر, اور عوام کے لیے نا میرے خیال آپ اس کا بھی پابندی ہونی چاہیے کہ مفت آج کوئی بھی نہ کرے نا. اس مرتبہ وزیر مذہب امور سینیٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس سال مفت حج نہیں ہوگا, اور انہوں نے واپس آ کے بھی پریس کانفرنس کی. لیکن جو میڈیا سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ آج مفت پر گئے ہیں لوگ, ولا عالم اس بارے میں ہمیں نہیں معلومات کہ وہ واقعی مفت حج پر گئے ہیں یا ان کو ویسے ہی ان کے میڈیا میں اس کی بات آ گئی. لیکن وزیر مذہب امور نے کہا تھا کہ اس سال مفت حج نہیں ہوگا, تو اس کے بارے میں اس کی معلومات تو زیادہ ہماری نہیں ہیں. لیکن مفت حج پچھلے سالوں میں بھی یہ پالیسی میں شامل ہوتا رہا ہے, لیکن عین جب وقت آتا ہے تو اس وقت جو باتیں جو نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ مفت حج کیا گیا ہے.
اس بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ بابو جی آپ کو پھر ایک بار حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک ہو اور اللہ پاک آپ کا حج قبول کرے۔ تو آپ ہمارے خبر نامہ ٹی وی چینل کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے اور آپ کا جو ایک ترانہ ہے اس کے بھی دو الفاظ جو ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ آپ کے جو چینل ہے ماشاءاللہ یہ نہ صرف قومی سطح پر لوگ جو مسائل وہ اجاگر کرتے ہیں بلکہ مذہبی طور پر بھی آپ کا چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا اس میں فعال کردار ہے۔ تو جو نئے حاجی جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی سے وہ تیاری شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حاجیوں کے بارے میں جو حج کر چکے ہیں میری ان سے اپیل ہے، ایک بات ہے جو واپس آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں کیونکہ 30 تاریخ تک وہ فلائٹیں آ رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہاں کی جو مشکلات ہیں یہاں آ کر بیان نہ کریں۔ کیوں؟ حج ہو چکا ہے، حج ہی مشکلات کا نام ہے، آتی ہیں آزمائشیں اور اللہ تعالیٰ دور بھی کر دیتے ہیں۔ جو حاجی حج کر کے آ چکے ہیں وہ اگر آ کر یہاں پر وہاں کے مسائل بیان کریں گے کہ وہاں پہ انتظامیہ سخت ہے جی، ہمیں یہ ہوا ہے جی، گرمی ہے جی، گھبراہٹ ہے جی، یا اور جو کھانے کے معاملات ہیں ان میں سے اگر آپ کو کمی بیشی ہوگی ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ بیان کرنا باتیں کرنا اگلے حاجی کو بدظن نہ کر دے اگلے سال حج جانے کے لیے۔ اس لیے ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں، ان کو سہولتیں بتائیں، یہ آسانی ہوئی ہے، یہ ہماری یہ آسانی ہوئی ہے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے کہ یہ دیکھیں کہ بندہ آیا ہے اس کو مشکلات تھیں لیکن اس نے آ کر یہاں پر مشکلات بیان نہیں کی۔ تو اس لیے اگلے سال حاجیوں کے جو انتظامات ہیں انشاءاللہ امید رکھتے ہیں وزارت مذہبی امور سے، جو کیونکہ ہماری تنظیم جو ہے رفیق حجاج کمیٹی، ہم الحمدللہ حج پر جاتے ہیں وہاں سے وہ نوٹ کر کے لاتے ہیں کہ اس سال مشکلات کیا ہوئی، وہ ہماری حج پالیسی کا حصہ بنتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو تجاویز ابھی نوٹ کر رہے ہیں وزارت مذہبی امور کو دیں گے تاکہ اگلے سالوں میں جو حاجی جائیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور ان کے جو مشکلات اس سال ہوئی ہیں اگلے سال نہ ہوں۔ جو یہ ترانہ ہے یہ حج کا ترانہ ہے، یہ توحید کے ترانے ہیں، یہ ہمارے آزمودہ ہے جنہوں نے بھی یہ پیارے ترانے پڑھے، جو حج پر جاتے ہیں عمرہ کے لیے احرام باندھ کے یہ ترانہ پڑھا جاتا ہے، یہ حج کا احرام جب باندھا جاتا ہے، لیکن جو حاجی صاحبان یا عام لوگ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ترانے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سالوں میں ان کی حاضری نصیب کر دیتے ہیں، چاہے ان کے وسائل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ پیارے ترانے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔